اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بال گرد و غبار سے اڑے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں، چہرے سے پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا اسے کسی قافلے کی تلاش ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ چند راہگیر نظر آئے۔ ان سے پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لے لی۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتا وہ تیز رفتار گھوڑے پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے کچھ مدھم شکلیں نظر آئیں۔ قریب ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ وہ میلوں سفر کر کے جس کے لیے آیا ہے، مقصود کو اتنا قریب پا کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ قافلہ تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا، مگر اس کے گھوڑے کی برق رفتاری قافلے کو کم سے کم تر بنا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا۔ مطلوبہ شخص کو اپنے سامنے پا کر اس نے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا مشہور کپڑا بیچنے والے احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے کپڑا بیچنے والے نے کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کپڑا کسے بیچا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا، کیا اسے کپڑے کا عیب بتایا تھا؟ یعنی کہ کپڑے میں جو نقص تھا وہ اس مسافر کو بتایا تھا؟ تو احمد نے کہا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا۔ احمد کا کہنا تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے اور آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن میں اس کے سر ہو گیا اور اسے آپ کا نشان تلاش کرنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن آپ اس وقت تک حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آن پہنچا ہوں، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کپڑے میں نقص ہے۔ مسافر یہ بات سن کر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آنے والے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکالیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے احمد کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لے۔
मुसाफिर ने वो दिनार लिए और दूर फेंक दिए और दूसरे दिनार निकाल कर आपको दे दिए। अजीम ताजर ने हैरत के लहजे में पूछा, वो दिनार आपने क्यों फेंक दिए? मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो खोटे थे। मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन आपकी रास्तगोई और दयानतदारी देखकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना दी कि मैं आपके साथ धोखा और फरेब करूं, जबकि आपने सिर्फ कपड़ों का नुक्स बताने के लिए इतनी मुशक्क़त उठाई। क्या आप जानते हैं कि इस अजीम ताजर का क्या नाम था? इन अजीम ताजर का नाम खरीफ रहमतुल्लाह अलैह था। इनके बेटे इब्ने खरीफ की ज़ुबानी इनकी ईमानदारी का ये वाक़या तरीक़े औराक की ज़ीनत बना। ये ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़या सिर्फ़ दुकानदारों के लिए बल्कि हर मुसलमान के लिए अपने अंदर कई इखलाकी पहलू समोए हुए हैं। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।